بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ لوگوں کو خنزیر کھانے پر مجبور کیا کرتا تھا۔ ایک عالم نے اس کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے پیش کرنے کا حکم دیا اور کہا، میں اپنے سامنے اسے خنزیر کھلاؤں گا، اگر کھانے سے انکار کرے گا تو اسے قتل کر دوں گا۔ چنانچہ عالم کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ دروازے پر موجود ایک عہدیدار نے اس عالم کے کان میں کہا کہ آپ کے آگے جو گوشت رکھا جائے گا وہ بکری کا ہوگا، لہٰذا جب بادشاہ آپ کو خنزیر کھانے کا حکم دے تو آپ بے فکر ہو کر کھا لیجئے گا۔ میں نے خفیہ طور پر سب انتظام کر لیا ہے۔ دیکھنے والے خیال کریں گے کہ آپ خنزیر کھا رہے ہیں، لیکن ہوگا وہ بکری کا گوشت۔ اس طرح آپ کی جان بچ جائے گی۔ بادشاہ نے آج اور بھی بے شمار لوگوں کو گوشت کی دعوت دی تھی۔ دراصل وہ ان سب پر واضح کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو، آج میں نے اس عالم کو خنزیر کھلا دیا۔ آخر سب لوگوں کے ساتھ اس عالم کے سامنے بھی گوشت رکھا گیا۔ سب لوگ عالم کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ عالم صاحب نے کھا لیا تو ہم بھی کھا لیں گے، ورنہ ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ عالم صاحب کے سامنے اس عہدیدار کی خفیہ ہدایت کے مطابق بکری کا گوشت رکھا جا چکا تھا اور یہ بات عالم کو معلوم تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے گوشت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور بولے، نہیں، میں یہ گوشت نہیں کھاؤں گا۔ عہدیدار سامنے ہی موجود تھا۔ اس نے اشارہ کیا کہ گوشت کھا لیں، آپ کی جان بچ جائے گی۔ یہ بکری کا ہے، خنزیر کا نہیں۔ اس اشارے کے باوجود وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ان کے انکار پر بادشاہ نے اسی عہدیدار کو حکم دیا کہ اسے باہر لے جا کر قتل کر دیا جائے۔ عہدیدار عالم کو لے کر باہر آیا اور حیرت زدہ انداز میں بولا، میں نے آپ کو بتا دیا تھا، دربار میں بھی آپ کو اشاروں میں کہتا رہا کہ آپ اس گوشت کو کھا لیں، یہ خنزیر کا نہیں ہے، لیکن افسوس آپ نے میری بات پر اعتبار نہیں کیا۔ کیا آپ نے یہ گمان کیا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ عالم نے اس کی بات کے جواب میں کہا کہ ایسی بات نہیں، میں جانتا ہوں میرے سامنے جو گوشت ہے وہ بکری کا ہی ہے، لیکن دربار میں جتنے لوگ موجود تھے انہیں تو یہی معلوم تھا کہ وہ گوشت خنزیر کا ہے، اور جب وہ گوشت کھاتا تو سب یہی خیال کرتے کہ میں نے موت کے ڈر سے خنزیر کا گوشت کھانا قبول کر لیا ہے، اور سب لوگ میری پیروی کرتے اور خنزیر کا گوشت کھانے لگتے۔ عہدیدار دنگ رہ گیا۔ گویا اس عالم نے اپنا قتل تو گوارا کر لیا تھا، لیکن دوسروں کا وبال اپنے سر لینا منظور نہ کیا۔ خلیفہ ہارون رشید کا ایک بیٹا غصے میں بھرا ہوا باپ کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں سپاہی کے لڑکے نے مجھے ماں کی گالی دی ہے۔ ہارون رشید نے وزیروں سے پوچھا کہ ایسے آدمی کو کیا سزا دینی چاہیے؟ ایک نے زبان کاٹنے کا مشورہ دیا اور ایک نے جائیداد کی ضبطی اور ملک بدر کرنے کی سزا تجویز کی، اور ایک نے اسے قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ سب باتیں سن کر ہارون رشید نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بیٹے، اگر تو معاف کر دے تو تیری مہربانی ہے، اور اگر نہیں کر سکتا تو تو بھی اسے ماں کی گالی دے، لیکن حد سے تجاوز نہ کرنا، ورنہ پھر تیری طرف سے ظلم ہوگا اور دعویٰ دوسرے کی طرف سے ہوگا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد اشعار کی صورت میں فرماتے ہیں کہ عقل مند کے نزدیک مرد وہ نہیں ہے جو مست ہاتھی سے لڑے، لیکن یقیناً مرد وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو وہ الٹا سیدھا نہ بکے بلکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اچھے واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔